بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. صدق اللہ العظیم. دوستو، یہ سورہ والضحیٰ آج پڑھی گئی. یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی. اس کی 11 آیتیں. معبرین، جو لوگ خواب کی تعبیر کا فن جانتے ہیں، انہوں نے نقل کیا کہ اگر کوئی شخص دیکھے کہ وہ خواب میں سورہ والضحیٰ واللیل اذا سجا پڑھ رہا ہے تو دلیل ہے کہ وہ یتیم و مساکین کی عزت کرے گا. کیونکہ اس صورت میں آ رہی ہے نا بات. اللہ تعالیٰ رسول پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے الم یجدک یتیما فآویٰ. یہ سورت اور سورہ الم نشرح اللہ رب العزت نے حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی، فضیلت، بزرگی بیان کرنے کے لیے نازل فرمائی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دلاسا دیا ہے، تسلی دی ہے اور ہمت افزائی کی ہے. اس صورت کا شان نزول 2 واقعہ نقل کیا جاتا ہے جو آپ کے سامنے ابھی تفصیل آئے گی. امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انگلی زخمی ہو گئی اور اس سے خون جاری ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ ناساز ہو گئی. تو 2-3 رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز چھوٹ گئی. تو مشرکین تانا دینے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، انہوں نے جو بات کہی وہ مجھے نہیں نقل کرنا. حاصل یہ تھا کہ رب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا. تو اس کے رد میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی. دوسری روایت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی حکمت کی بنیاد پر سب سے پہلے وہی نازل ہوئی تھی اقرأ باسم ربک الذی خلق، جو بھی آنے والی ہے سورت. اس کے بعد تھوڑے دن کے لیے وحی کا نزول موقوف ہو گیا. وحی کے نزول کا ایک وقت اور بھی آیا ہے کہ اللہ پاک نے اپنی حکمت سے تھوڑے دن کے لیے وحی کا نزول روکا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین تھے اس بات پر، چونکہ اللہ کی طرف سے جبریل علیہ السلام آتے، احوال اس میں بیان ہوتا، اللہ کی طرف سے علوم و معارف حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر منکشف کیے جاتے. اور علم تو ایک نور ہے، اور پھر علم الہی، علم ربانی تو نور علی نور ہے. ایک نور وہ ہے کہ جس سے آپ دنیا کماتے ہیں، جی اس کو لوگوں نے کہا کہ یہ علم نہیں ہے، یہ فن ہے. علم تو وہ ہے جو انسان کے ظاہر اور باطن کو سنوار دیتا ہے. دنیا کے اندر جو پڑھایا لکھایا جاتا ہے اس علم میں ذرہ ضمانت نہیں ہے کہ آپ کی آخرت کو سنوار دے. اور یہ جو علم الہی ہے، علم نبوت ہے،
یہ 100% نہیں، گنتی کا جتنا تعداد ہے سب کا سب انسان کو جب حاصل ہوتا ہے تو اس کی آخرت کو سنوار دیتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند دنوں کے لیے وحی کا نزول موقوف اللہ پاک کی مصلحت سے ہوا، تو مشرکین اس پر طعنہ دینے لگے کہ محمد کے رب نے ودع محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا جواب دیا ہے کہ ما ودعک، اللہ نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، اللہ آپ سے ناراض نہیں ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے سہارا چھوڑا ہے۔ تو اسی کا جواب دیا گیا۔ اس سورت کی ابتدا شروع ہو رہی ہے والضحیٰ سے۔ ضحیٰ کہتے ہیں چاشت کے وقت کو۔ ضحیٰ کس وقت کو کہتے ہیں؟ یعنی جب دھوپ چڑھ جائے۔ دھوپ ایک وقت ہے اشراق کا، سورج طلوع ہوتا ہے، اس وقت ایک نماز نفل پڑھی جاتی ہے جس کو اشراق کہتے ہیں، اور ایک نماز پڑھی جاتی ہے 9-10 بجے کے بعد یا 9-10 بجے جب سورج خوب چڑھ جائے۔ جی اس نماز کی بھی حدیث میں بڑی فضیلت ہے۔ روایتوں میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت سے لے کے 12 رکعت تک پڑھتے تھے۔ امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس کا التزام کرتی تھی، پابندی کرتی تھی۔ اصل میں ہمارے یہاں جو اسلام میں 5 نمازیں فرض کی گئیں، اشراق ہے، چاشت ہے، پھر رات میں مغرب بعد اوابین ہے، پھر عشاء کے بعد فجر سے پہلے تہجد ہے۔ ان نماز کا مقصد یہ ہے کہ بندے میں 2 چیز پیدا ہو۔ نماز پاکی کے عالم میں پڑھی جاتی ہے، انسان کا جسم بھی پاک ہو حدث اکبر سے یعنی جنابت سے، ناپاکی سے، اور پھر حدث اصغر سے بھی انسان پاک ہو یعنی بے وضو نہ ہو، باوضو رہے۔ تو انسان جب ان اوقات میں فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو اس کا اکثر وقت حالت طہارت میں گزرتا ہے، اکثر وقت اس کا پاکی میں گزرے گا، اور پھر اس کے بعد فجر پڑھا، اشراق پڑھ لی، چاشت پڑھ لیا، ظہر پڑھا، عصر پڑھا، مغرب پڑھی، پھر اوابین پڑھ لیا، پھر عشاء کے بعد سو کر کے یا سونے سے پہلے بعد 2/3 رات گزر گئی، تہجد کی نماز پڑھ لی۔ تو گویا کہ اس کے اندر یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کے سینے میں ایک دل ہے، اور اس دل کے اندر اللہ کی کہیں نہ کہیں کوئی محبت ہے، اس کے دل میں کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ سے امید وابستہ ہے۔ جی آپ کسی دوسرے آدمی سے سجدہ تذرہ کروا لیجیے، اور کسی پکے نمازی کو کہیے کہ تو نماز چھوڑ دے، وہ جان تو دے دے گا، نماز نہیں چھوڑے گا۔ جی تو یہ اسلام میں جو 5 وقت کی نماز اور وضو کا اہتمام کیا گیا، اس لیے کہ بندہ اکثر اوقات پاک صاف رہے، اس پر غفلت نہ آنے پائے، اس سے کیا نہ پائے؟ غفلت۔ اور پھر ان عبادات کے ذریعے انسان کو فرشتوں سے ایک خاص قسم کی انسیت اور مناسبت پیدا ہو جاتی ہے۔ کیا پیدا ہو جاتی؟ انسیت اور مناسبت۔ اسی لیے جب ان لوگوں کے ساتھ فرشتوں کو انسیت اور موانست ہو جاتی، یعنی تعلق جڑ جاتا ہے، تو موت کے وقت بھی اس پر فرشتے آ جاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ بلکہ مولانا ادریس صاحب کاندھلوی جو شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ لاہور کے تھے، فرمایا کہ موت کے وقت اگر انسان باوضو ہے تو جبریل علیہ السلام اس کے پاس آ جاتے ہیں۔ جا کے دیکھیے، میں نے حوالہ نقل کیا ہوگا۔ تو پاک رہنے سے انسان سے شیطان دور رہتا ہے۔ جی حدیث میں ہے کہ مومن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا ہتھیار وضو ہے، مومن کا ہتھیار وضو ہے۔ جب انسان صاحب وضو رہے گا تو کوشش کرے گا جسم بھی پاک رہے، اور وضو کے عالم میں انسان سے شیطان دور رہتا ہے،
جب شیطان دور رہے گا تو فرشتے اس سے قریب رہیں گے. جب فرشتے قریب رہیں گے تو فرشتے پھر آپ کے دل پر اللہ کے ذکر کی توفیق کا الہام کرتے ہیں. آپ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں اور موبائل کو نہیں چھیڑ رہے, ذکر کر رہے ہیں, اور ایک آدمی ہے, بس آج کل تو لوگوں کو چانس ملنا چاہیے, بلکہ میرا اپنا تجربہ ذاتی یہ ہے, میں لوگوں کو کہتا ہوں کسی کے گھر جائیے مہمان بن کے, اور تو میں جاتا نہیں ہوں, میرا مزاج عجیب ہے. دیکھا 5-7 ساتھی کو آپ نے بلایا دعوت میں, کوئی کسی سے آج بات نہیں کرتا ہے, ہر آدمی اتنا سا ایک لے لیتا ہے, لیفٹ رائٹ اوپر نیچے کر رہا ہے. ارے بھائی انسان ہو, انسان سے بات کرو یار. تو انسان دوست سے بات نہیں کرتا, تجربہ کر لو پارٹیوں میں, ہر آدمی کے پاس انسان سے بات نہیں کر رہا ہے, کسی اور چیز میں لگا ہوا ہے. تو ہوتا کیا ہے, اللہ رب العزت نے قرآن میں دوستوں کہا ہے کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, فَفِرُّوا, اللہ کی طرف بھاگو. آج کل لوگ فَفِرُّوا إِلَى الْجَوَّالِ, جوال بولتے ہیں اسی کو جو آپ کے پاس ہے, کہ لوگ ہر آدمی, دیکھو مسجد میں دیکھتا رہتا ہوں, میں تو چھیڑتا نہیں, پہلے میں لوگوں کو چھیڑتا تھا, لیکن اب میں نے چھوڑ دیا ہے. مسجد میں بھی بیٹھا رہے گا, اب موبائل لے کے اوپر نیچے دیکھ رہا ہے. ارے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو تو جتنی دیر اللہ کے گھر میں ہو اتنی دیر تو اللہ کو رسپیکٹ دو. لوگ اللہ کو بھی رسپیکٹ نہیں دے رہے آج کل, معاف کر دینا. تو اسی لیے میں نے دوستوں کو کہا کہ آپ کمپنیوں کو لکھو کہ ایک ایسا موبائل تیار کرے کہ ایک جنازہ کے ساتھ بھی جانا چاہیے. ابھی اس کا جی کیسے لگے گا, وہ عجیب وقت آ گیا ہے. تو بہرحال دوستو, اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو شروع کیا ہے ضحیٰ سے. تو ضحیٰ ایک نماز ہے, اس نماز کو اوابین بھی کہا گیا ہے, چونکہ یہ سخت مشغولیت کا وقت رہتا ہے. اس نماز کو اللہ ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر روز نہیں پڑھتے ہو تو کبھی کبھی چانس ملے تو پڑھ لیا کرو. نام تو انگلی کٹا کے شہیدوں میں آ ہی جائے, جی انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام تو آ ہی جائے. تو ضحیٰ کہتے ہیں جب دھوپ چڑھے اوپر کی طرف. اب دیکھیے یہ سورت مکے میں نازل ہوئی, اس کی 11 آیتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والضحیٰ, قسم دھوپ چڑھتے وقت کی. واللیل اذا سجا, اور رات کی جب چھا جائے. دیکھو دو ہی چیز ہوتی ہے, روشنی یا اندھیرا. اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وحی کا نزول نہ ہونے کے مقابلے میں آپ کی کیفیت روشنی والی زیادہ رہے گی. اور دین اسلام تو ہے ہی روشنی والا مذہب. قرآن نور, نبی نور, اللہ نور, عبادت کرتے یہ نور. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھرپور عطا کرے. باقی کل بیٹا سبحان اللہ, سبحان اللہ.